بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ آج یہاں میں آپ کو نبیلہ ابر راجہ کا ناول اب انکار کا موسم نہیں سناؤں گی پڑھ کر۔ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجھے سن کے بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کو یقیناً یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ یہ ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا۔ کڈنیپنگ بیسڈ یہ ناول ہے، ایک ڈاکٹر کی کہانی ہے ایک وڈیرے کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت اچھے طریقے سے بیان کی ہوئی ہے، بہت ہی اچھا انداز تحریر انداز بیان ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، یقیناً آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب انکار کا موسم نہیں، نبیلہ ابر راجہ۔ جنوری کا سرد ترین دن تھا۔ نریم کافی دیر سے شارق کا انتظار کر رہی تھی۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے شارق کبھی اتنی دیر سے نہیں آیا تھا۔ اس طوفانی موسم کے تیور بڑے جارحانہ لگ رہے تھے کیونکہ آسمان پہ کالے بادل قطار در قطار جمع ہو رہے تھے۔ نریم نے آستین ہٹا کر ٹائم دیکھا، چھٹی ہوئے 1 گھنٹہ ہونے کو تھا۔ اس نے دل میں کچھ سوچا اور ارادوں کو مضبوط کرتی گیٹ کراس کر کے باہر آ گئی۔ عین سامنے والی سڑک پر بس اور ویگن سٹاپ تھا۔ اوپر بے رحم بادل برسنے کو تیار کھڑے تھے۔ اسے فیصلہ کرنا ہی تھا۔ دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ شارق بھائی اسے لینے نہیں آئے تھے۔ پہلی بار اس وقت جب وہ نئی کالج آئی تھی اور بڑی پھوپھو کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس روز سب ادھر چلے گئے۔ اسے لینے آنا کسی کو بھی یاد نہیں رہا۔ سو وہ فائزہ رحمان کے ساتھ اس کی گاڑی میں گھر آئی تو گیٹ پر وزنی تالا پڑا ہوا تھا۔ اسے پڑوسیوں سے حالات کا علم ہوا اور آج دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ اس کے اندر انجان سے خدشے جاگنے لگے۔ بیگ دوسرے کندھے پر منتقل کرتے ہوئے اس نے تیز تیز قدموں سے سٹاپ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں بارش کی موٹی موٹی بوندوں نے اس کا مزاج دریافت کرنا شروع کر دیا۔ بس سٹاپ تک وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ کتابوں کی اسے فکر نہیں تھی، ہاں کپڑوں کی ضرور تھی کہ اگر اس کے بھیگے بھیگے حلیے میں گھر پہنچی تو جانے کیا ہوگا۔ اسے بھی زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کبھی اس نے لوکل گاڑیوں پر سفر نہیں کیا تھا۔ کلاس 1 سے لے کر میڈیکل کے فائنل تک ڈیڈی اور بھائی اسے پک اینڈ ڈراپ کرتے رہے کیونکہ انہیں گھر کی خواتین کا یوں لوکل گاڑیوں میں دھکے کھانا پسند نہیں تھا۔ ڈیڈی کا کہنا تھا کہ ان گاڑیوں کے ڈرائیور تعلیم سے بے بہرہ اور کم تعلیم یافتہ ہونے کے باعث عورتوں کی عزت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ان اوباش نظروں کا سامنا کرنے کی ہر کسی میں ہمت نہیں ہوتی اور ان کی عورتوں میں اعتماد تھا ہی نہیں۔ اگر 3 منٹ کے فاصلے پر بھی جانا ہوتا تو گاڑی نکالی جاتی۔ سو آج تک ان کے خاندان کی کسی عورت نے لوکل گاڑی پر سفر نہیں کیا تھا۔ لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اعتماد و جرأت سے محروم تھیں۔ آج نریم اس رسم کو توڑنے جا رہی تھی۔ دل میں تو وہ ڈر بھی رہی تھی مگر یہ موسم آج ہر ڈر دور کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اسٹاپ پر اکا دکا بسیں ہی رک رہی تھیں، وہ بھی بھری بھری۔ اناڑی پونے کے باعث وہ ان میں چڑھنے کا سوچتی ہی رہ جاتی اور بس رخصت ہو جاتی۔ آس پاس ریڑھی فروش رنگ رنگ کی چیزیں سجائے بیٹھے تھے۔ گرم گرم سموسے لے لو، چکٹ چھولے مزیدار ہیں، آؤ کھاؤ صاحبو، تکے ہیں اصلی تکے، سیخ کباب۔ ملی جلی آوازیں اس کی بھوک کو اور بھی چمکا رہی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کوئی گرم گرم چیز کھا کر سردی کی شدت کو کم کرے مگر ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کسی خاندان والے نے دیکھ لیا تو اسی وجہ سے وہ دل پر پتھر رکھ گئی۔ بھیگی چادر اس نے مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹ لی اور اوور آل اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سردی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی بس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس روٹ پر اکا دکا ٹیکسیاں اور رکشے چلتے تھے جو آ رہے تھے، خالی نہیں تھے۔ یہی حال سوزوکیوں کا تھا۔ لوگ ٹھُس ٹھُسا کر بیٹھے ہوئے موسم کی شدت سے بچنے کی فکر میں تھے۔ نریم رو دینے کو تھی۔ آس پاس کچھ لڑکے منی خیز مسلسل نگاہوں سے اس کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے بس جو آئی قدرے خالی تھی۔ اس نے اس بار ہمت کر کے بس کا ڈنڈا پکڑ ہی لیا اور پوری مضبوطی سے زور لگا کر اوپر چڑھی۔ سٹاپ پر کھڑے لوگ بھاگ بھاگ کر اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ نریم کو جو دھکا لگا وہ گرتے گرتے بچی۔ پوری بس بھری ہوئی تھی۔ وہ ڈرائیور کی سیٹ کی پشت پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے 4 فیشنیبل سے کٹے بال والی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ میٹھی میٹھی سی لپسٹک اور پھیلا ہوا میک اپ انہیں ورکنگ وومن ظاہر کر رہا تھا۔ ان کے پیچھے کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے تھے جو صبح اچھا خاصا تیار ہو کر پرفیوم میں نہا کر نکلے تھے مگر اب بھیگے مرغے لگ رہے تھے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کا بے کراں سمندر تھا۔ اتنے زیادہ لوگ اتنی کم جگہ میں سمائے دیکھ کر وہ انگشت بدنداں تھی۔ کنڈکٹر مزید لوگوں کو آؤ جی جگہ ہے کا نعرہ لگا کر بلا رہا تھا۔ پیچھے سے اسے پھر دھکا لگا اور وہ ڈرائیور کی سیٹ کی طرف الٹتے الٹتے بچی۔ اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ لیتی تو یقیناً اس وقت ڈرائیور کی گود میں آرام کر رہی ہوتی۔ ڈیڈی ٹھیک کہتے ہیں، ان بسوں کے ڈرائیور واقعی بہت گھٹیا ہوتے ہیں۔ روحانسی انداز میں اس کے منہ سے یہی جملہ نکلا۔ خدا خدا کر کے بس چلنی شروع ہوئی۔ ٹیپ فل ریکارڈر فل آواز میں بج رہا تھا۔
مگر نریم کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ وہ تو گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح آنے کا کیا جواز پیش کرے گی۔ نہ جانے ڈیڈی اور بھائی کس طرح پیش آئیں، اور پھر اس حلیے میں وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بس کی مسموم فضا میں سگریٹ اور پرفیومز کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور گانے کی طرف توجہ کی جو پہلے اس طرف نہیں تھی۔ گانے کے بول سمجھ میں آتے ہی اس کے رخسار مارے حیا کے سرخ ہو گئے۔ ڈوئٹ گانے میں گلوکار اور گلوکارہ اپنے گزری شب عروسی کے واقعات سر اور لے میں بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور گانا شروع ہوا جس نے نریم کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ گلوکارہ لہک لہک کر سوال کر رہی تھی کہ میری چاڑھی دی جوانی منگ دینی دسو تانوں کی چاہیدا۔ اس کی چاہیدا کے بعد وہ جو کہہ رہی تھی اسے سن کر نریم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اس بس سے اتر جائے۔ اس نے پاس بیٹھے ایک معمر شخص سے التجا کی کہ اس گانے کو بند کروائے۔ وہ بھی شریف حیادار آدمی تھا۔ جھٹ پاس آتے کنڈکٹر سے کہا کہ یہ بچی کہہ رہی ہے گانا بند کرو۔ کیوں جی، اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بےہودہ سا کنڈکٹر ایک آنکھ بند کر کے عامیانہ طریقے سے بولا اور سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ نریم بدک گئی۔ دیکھو اسے بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی تھا۔ کنڈکٹر بھی باز آنے والا نہیں تھا۔ اس سے اچھی خاصی بدتمیزی کی اور پہلے سے بھی بآواز بلند ریکارڈ بجنے لگا۔ نریم کھولتی غصہ ضبط کرتی ایک سٹاپ پہلے ہی پیچھے اتر گئی۔ سامنے ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار کھڑا تھا۔ اس نے پل بھر میں جرأت مندانہ فیصلہ کر لیا اور پل بھر کے لیے مڑ کر دیکھا۔ بس تقریباً آدھی خالی ہو چکی تھی اور کھڑی تھی۔ کنڈکٹر صدائیں لگا رہا تھا، دیکھیے وہ جو بس سامنے کھڑی ہے اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بہت بےہودہ آدمی ہیں، اخلاق سوز گانے منع کرنے کے باوجود چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے بہت بدتمیزی کی۔ آپ کیسے محافظ ہیں؟ آپ کی ناک تلے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی بہنوں ماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا تو؟ نریم جو بے حد جذباتی ہو رہی تھی اچھی خاصی تقریر جھاڑ گئی۔ ٹریفک پولیس کی سوئی ہوئی غیرت ضرب کھا کر جاگی۔ اس نے فوراً وائرلیس سیٹ پر کسی سے رابطہ کیا اور 2 آدمیوں کو لے کر بس کی طرف بھاگا۔ نریم کی ایک پریشانی ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی۔ گھر آ چکا تھا۔ شارق بھائی اسے لینے کے لیے نکل رہے تھے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بھائی جان، مجھے کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تو انیلا نے مجھے لفٹ کی آفر کی۔ وہ کافی جلدی میں تھے اس لیے ایک سٹاپ پیچھے اتار دیا۔ اس وجہ سے کپڑے بھیگ گئے۔ اس نے نظریں زمین میں گاڑے گاڑے جھوٹ بولا تو شارق نے مضبوط دلیل سن کر بھی جھوٹی ہی سہی اسے ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ امی کو پھر ہارٹ پین شروع ہو گیا تھا، انہیں ہاسپٹل لے گیا، وہاں دیر ہو گئی۔ شرجیت بھائی آفس سے ہی فرانس سے آئے ہوئے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چلے گئے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم کالج میں ہی میرا انتظار کرو گی۔ شارق اب کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ بھائی مجھے بادلوں سے خوف آ رہا تھا۔ انیلا نے آفر کی تو میں انکار نہ کر سکی۔ اس کی حالت معمول پر آ گئی۔ امی کی طبیعت کی خرابی کا سن کر اس نے کپڑے بدلے بغیر ہی ان کے کمرے کا رخ کیا جہاں وہ محو خواب تھیں۔ علیزہ بھابھی کچن میں مصروف تھی، سنی اور نومی کھیل رہے تھے۔ کھانا کھائے بغیر ہی نریم بھی کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بس میں سنے گئے گانے پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ان سب بہن بھائیوں کا ذوق بڑا سلجھا ہوا تھا۔ گانا چاہے کلاسیکل ہوتا یا نیم کلاسیکل، اس کے انتخاب میں معیار کو اولویت دی جاتی۔ خود اس کا کہنا تھا ایسی موسیقی کا شوق ہونا چاہیے جو ہزاروں آدمیوں کے سامنے بھی فخر سے سنی جا سکے، نہ کہ بےہودہ بولوں کی بدولت انگلیاں کانوں میں ٹھونسنی پڑے۔ اس کے ماں باپ نے ان کی کڑی تربیت کی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں سے بھی خاصی سختیاں روا رکھی گئی تھیں۔ انہیں 3rd کلاس لٹریچر پڑھنے، غیر ملکی فلمیں دیکھنے، لڑکیوں سے بلا وجہ فری ہونے اور رات 9 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں ان پابندیوں نے شرجیل اور شارق پر مثبت اثرات مرتب کیے تھے، وہاں کچھ ناپسندیدہ عادات کو بھی جنم دیا تھا۔ وہ انتہائی سخت شکی اور روایتی سے مرد بن گئے تھے۔ انہوں نے ساری کسر نازیہ اور نریم پر نکالی تھی۔ نازیہ کی تو خیر شادی ہو گئی تھی، مگر اب نریم مشق ستم تھی، یا پھر علیزہ جو خاندان سے باہر کی تھی۔ شروع میں تو وہ ان اعلیٰ درجے کی اخلاقی پابندیوں سے گھبرائی، مگر رفتہ رفتہ نومی اور سنی کی پیدائش کے بعد عادی ہو گئی۔ اب مکمل طور پر وہ ان کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ رات نریم پڑھنے بیٹھی تو اس کی فائل غائب تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو شاید بس میں ہی رہ گئی ہے۔ کافی دیر وہ پریشان ہوتی رہی کیونکہ فائل پر اس کا نام، ایڈریس، فون نمبر، کالج رول نمبر سب کچھ درج تھا، بڑے نمایاں حروف اور خوبصورت لکھائی میں۔ کچھ نہیں ہوگا، سر جھٹک کر اس نے کتاب کھول لی۔ بھابھی کے ذریعے اسے خبر ملی چھوٹی پھپھو جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے ہاؤس جاب سے بھی پہلے، کیونکہ وہ پھپھو کے بیٹے ادیم سے منسوب تھی جو ہونہار انجینئر تھا۔ دوسرے روز پھپھو خود چلی آئیں۔ نریم کو غصہ آ گیا۔ اسے اپنی تعلیم اور مقصد سے ازحد لگاؤ تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر پھپھو نے زیادہ زور دیا تو وہ بھابھی کے ذریعے ڈیڈی تک اپنی بات پہنچائے گی۔
गरम गरम पुरहरारत कमरे में वो सब टीवी ड्रामे से लुत्फ अंदोज़ हो रहे थे। नरीम की गोद में ड्राई फ्रूट्स की प्लेट थी। नोमी, सनी दोनों इसके दाएं बाएं जमा थे। चलगोज़े खाती वो बहुत मगन थी और कदरे आसूदा भी। मेडिकल के फाइनल एग्ज़ाम से फ़राग़त नसीब हो चुकी थी। अब उसे रिज़ल्ट के बाद हाउस जॉब के लिए घर वालों को मनाना था, मगर भाई उसे जल्द अज़ जल्द रुख़सत करने की फ़िक्र में थे। सनी हाथ रोककर उसने छिलकों समेत चलगोज़े खाते सनी को रोका। ऐन उसी लम्हे 4 नकाबपोश दनदनाते अंदर घुस आए। उनके हाथों में थामे पिस्टल देखकर सब दंग रह गए। कौन हो भई तुम, और यूँ घर में आने का मकसद? शारिक से ज़्यादा सब्र ना हो सका। मकसद भी पता चल जाएगा। भोले तो तुम सारे घर की तलाशी लो, अगर कोई और बंदा है तो उसे भी इधर ले आओ। इनमें से एक बोला तो भोला नामी शख्स फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अब 3 रह गए थे। एक ने शर्जील और शारिक को कवर किया हुआ था, दूसरा बच्चों, भाभी और नरीम के सर पर खड़ा था, तीसरा अहमद इब्रार और बेगम अहमद इब्रार के सामने पिस्तौल उठाए था। सनी नोमी मारे खौफ के दुबक गए थे। नरीम खुद अलीज़ा में घुसी जा रही थी। चौथा शख्स भी आ गया, एक पिस्तौल बरदार तीनों औरतों को गौर से देख रहा था। बिलाखिर उसकी नज़र नरीम पर टिक गई। नकाब के पीछे से उसकी झांकती पुरगज़ब आंखें देखकर वो दहल सी गई। यही है वो मुड़कर बाकी तीनों से मुखातिब हुआ। इससे पहले कि वो कार्रवाई करता, शर्जील बोल पड़ा, ख़बरदार जो इसे हाथ लगाया तो इसे समझाते ना, ये हाथ लगाने वाले काम ही ना करती। वो तंज़िया सफ़काना अंदाज में हंसा। उसने जाने बाकियों को क्या इशारा किया कि उन्होंने सेकंडों में क्लोरोफार्म में भीगे रुमाल निकाले। पहले मर्दों को काबू किया गया, फिर अम्मी और भाभी की बारी आई। सनी नोमी मारे दहशत के पहले ही बेहोश हो चुके थे। हाँ, एक नरीम ही थी जिसके असाब शायद काफ़ी मजबूत थे। इसके लिए क्या हुक्म है? वो तीनों फारिग होकर बोले और इसकी तरफ इशारा किया। इसे बेहोश मत करना। साथ ही आगे बढ़कर चौथे ने उसका मुंह दबा लिया और उसे कंधे पर डाल लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसने आज़ादी की बहुत कोशिशें की। जूँ ही उसे गाड़ी में डाला गया, नरीम ने नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ने वाले को नोच डाला। एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ते ही उसकी सारी बहादुरी रफू चक्कर हो गई। मुझे ज़्यादती पर मजबूर मत करो। उसके दोनों हाथों को सख्ती से जकड़ते हुए शकील कल्ब आदमी बोला तो उसकी जान ख़ज़ा रसीद पत्ते की तरह कांप गई। ये सफ़र एक खूबसूरत बंगले के सामने तमाम हुआ, मगर नरीम को होश कहाँ था जो वो जायज़ा लेती। उसे बेरहमी से नीचे उतारा गया। बाकी तीनों जाने कहाँ गायब हो गए थे। चौथा नकाबपोश उसे कमरे में ले आया और नकाब उतार दिया। नरीम को याद नहीं आ रहा था कि इस आदमी की इससे क्या दुश्मनी है। इसने तो उसे देखा ही पहली बार था। शक्ल सूरत और लिबास से तो वो किसी आला घराने का मालिक लग रहा था। देखें प्लीज़, मुझे छोड़ दें। वो रो पड़ी। छोड़ देंगे? इतनी जल्दी क्या है? सिर्फ एक रात की बात है, सिर्फ एक रात की। मैं भी एक रात जेल में रहा था, आपको भी एक रात इधर रखूँगा। कुछ ना गंवाते हुए भी लगेगा जैसे सब कुछ गंवा दिया। मैं बड़ा इंसाफ पसंद हूँ। अब मुझे रोकने की, मेरी राह में आने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आम सा मर्द नहीं बनना चाहता। उसके लहजे में जाने कैसी खौफनाक हकीकत पोशीदा थी कि वह तन बदन में चूंटियाँ सी रेंगती महसूस करने लगी। सुबह तक आराम करें, बाय बाय। वो बाहर से दरवाज़ा लॉक कर गया तो नरीम दरवाज़ा पीटती रह गई। हॉकर अहमद इब्रार के गेट के सामने गठरी सी पड़ी देखकर चौंक गया। गौर से देखने पर मालूम हुआ तो वो नाजुक सी लड़की थी जो बेहोश मालूम हो रही थी। उसके बदहवासी से शोर मचाने पर तमाम कॉलोनी इकट्ठी हो गई। जिसको नहीं मालूम था उसे भी खबर हो गई थी। औरतें, मर्द आंखों में एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि ये कब हुआ। अंदर उसके घर में मौत का सा सन्नाटा तारी था। तूफ़ान अभी गुजरा नहीं था। बताओ तुमने क्या किया था जो वो तुम्हें यूँ ले गए? यकीनन वो अच्छे आदमी नहीं होंगे। बताओ क्यों हमारी इज्जत नीलाम की? शारिक और शर्जील ने उसे झंझोर डाला। डैडी उसे टुकर टुकर देखते रहे। अम्मी और भाभी की नज़रों में कितनी बेयकीनी थी, जैसे वो मुजरिम है। नरीम अहमद का सारा हौसला जवाब दे गया। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इन कमीनों को जानती तक नहीं। वो वाकई अपनी दानिश में ठीक कह रही थी, मगर किस किस को बावर कराती, यही तो मुश्किल थी। उसे नहीं मालूम कितने सूरज निकले और गरूब हुए। कॉलोनी समेत तमाम ख़ानदान में उसके बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी, बल्कि बिलाखिर छोटी पुप्पो ने रिश्ता तोड़ दिया। उसे कोई शौक़ नहीं लगा। इन हालात में यही होना था। वो कैसे आंखों देखी मक्खी निगल लेती? एक लड़की जो रात भर जराइम पेशा लोगों के कब्ज़े में रही हो, उसे कौन बहू बनाता? इसी दौरान उसका रिज़ल्ट आउट हुआ। डैडी ने उसे बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तुम हाउस जॉब मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है उसके बाद ये तवक्को रखना कि भाई तुम्हें बिठा कर खिलाएंगे फ़जूल है। वो जो ये समझ रही थी कि डैडी इसकी मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं, उनके अल्फाज सुनकर बूझ सी गई। वो तो ऐसा इसलिए चाह रहे थे कि वो इन पर बोझ ना बनी रहे, अपना कमाए। नरीम ने बहुत कोशिश की समातों को पत्थर कर ले, मगर ऐसा ना हो सका। उसकी शोहरत हर जगह पहुंची हुई थी। साथ ही डॉक्टर्स ने मुफ्त का माल समझकर उसे हथियाने की कोशिश की, मगर नरीम ने किसी को मुँह ना लगाया।
اس لیے ڈاکٹر زیدی نے ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی اس کی ڈیوٹی ایک دور دراز کے گاؤں میں لگا دی، جہاں کوئی عقلمند ڈاکٹر جھانکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ نریم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس طرح کم از کم وہ گھر والوں کی طنزیہ نگاہوں سے بچی رہتی۔ اس کی کولیگز وہی شہروں میں اچھے اچھے ہاسپٹلز میں تھیں۔ ایک اسے ہی سزا دی گئی تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر زیدی کی لچھے دار باتوں میں جو نہیں آئی تھی۔ ہاسپٹل تو ٹھیک ٹھاک تھا مگر عدم توجہ اور گندگی کے باعث کھنڈر لگتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے 1 عدد کمپاؤنڈر اور 3 عدد نرسیں پہلے سے موجود تھیں جن کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ نریم نے پہلے روز گھوم پھر کر سارے ہاسپٹل کا جائزہ لیا جو گرد، جالوں اور کوڑے کرکٹ سے اٹا ہوا تھا۔ سارا عملہ گھر بیٹھ کر تنخواہ کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی آمد کو سنتے ہی کمپاؤنڈر اقبال، سمرین، صوفی اور ساجدہ بھاگی بھاگی آئیں۔ ان کا خیال تھا یہ ڈاکٹر بھی پہلے کی ہی طرح ہوگی، چند روز میں بھاگنے والی، اس لیے سب مطمئن تھے۔ دوسرے روز ہی نریم نے جمع دانی کو صفائی پر لگایا بلکہ اپنی جیب سے پیسے دے کر 2 اضافی صفائی کرنے والے بلائے۔ اس کی درخواست پر ڈاکٹر زیدی نے مہربانی کرتے ہوئے رنگ و روغن کا کام بھی کروا دیا۔ ہفتہ 15 روز میں ہاسپٹل واقعی ہاسپٹل لگنے لگا۔ گاؤں کے باسی حیران تھے، ایسا کون سا دبنگ ڈاکٹر آیا ہے جس نے آتے ہی برسوں پرانا ماحول یکسر ختم کر دیا۔ ڈاکٹر کی جگہ ایک نازک کامنی گندمی رنگت والی لڑکی کو دیکھ کر ان کی حیرانگی بجا تھی۔ کہاں ڈاکٹر نمرا جس کے چہرے پر بیزاری چھائی رہتی تھی۔ 3 دن اس نے مارے باندھے یہاں گزارے تھے۔ پھر ڈاکٹر سائمہ آئی، اس نے 6 ماہ گزارے، اور اب یہ نئی ڈاکٹر آئی تھی جو دیکھنے میں کسی طرح بھی ڈاکٹر معلوم نہیں ہوتی تھی۔ چہرے پر پھیلی نرم مسکراہٹ اور سبک نقوش نے گاؤں کے باسیوں کا حوصلہ بڑھا دیا۔ 6ٹھے روز مریض کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ وہ اس کے اخلاق اور نرم دلی سے از حد متاثر ہوئے۔ 2-3 ہفتے گاؤں کی طرف سے ہی اس کا کھانا آتا رہا۔ چند روز نریم چپ رہی، پھر ایک روز بڑی سہولت سے روک دیا۔ یہ غریب لوگ خود اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے مرغن کھانوں کا انتظام کرتے، اسے گوارا نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں جہاں اس کی رہائش تھی وہاں کچن اور پکانے والے کی سہولت موجود تھی۔ زرینہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی، اب وہی اس کے لیے کھانا بناتی۔ صبح کا ناشتہ البتہ وہ خود تیار کرتی۔ اس دوران حویلی سے اسے 2-3 بلاوے آ چکے تھے جسے مصروفیت کے باعث وہ صرف نظر کر گئی تھی۔ سمرین، صوفی اور ساجدہ نے کہا بھی کہ یہ سب بکھیڑے بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے حویلی چلیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں کے مکین ناراض ہو جائیں۔ نریم نے انہیں کھری کھری سنائی۔ وہ چپ ہو گئی مگر اندر ہی اندر یہ بات پھیل گئی کہ نئی ڈاکٹر بڑی مغرور ہے، حویلی والوں کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ جس روز چودھری طارق سے سامنا ہوا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ خود تینوں حویلی جانے کے لیے بڑی بے قرار تھیں۔ جہاں چودھری طارق رہتا تھا کافی روز سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، اب حویلی سے دعوت کا بلاوا آیا تھا تو وہ کافی خوش ہوئیں، مگر نریم نے ساری خوشیوں کو پانی کر دیا۔ کسی طرح جا کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ لوگ اندر سے خوفزدہ بھی تھی کہ یہ بات اگر چودھری طارق کو ضرور بری لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہاسپٹل ہی آ جائے۔ اس سے پہلے ہاسپٹل میں آنے والے ہر نئے ڈاکٹر کی حویلی میں دعوت کی جاتی تھی اور وہ اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرتا تھا۔ بڑی اماں، یہ نئی ڈاکٹر اتنی اوکھی اور بھاری کیوں پڑ رہی ہے؟ آج 4تھی بار وسایا گیا ہے، اگر آج بھی نہ آئی تو بہت برا ہوگا۔ طارق شاٹ گن صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا تو نسرین بیگم نے اسے ناراض نظروں سے گھورا۔ میرے سب ملنے جلنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑی کمال چیز ہے، آتے ہی اسپتال کو بدل دیا، بہت سارے مریض اس کے پاس جانے لگے ہیں، بڑی مصروف لگتی ہے اس لیے نہیں آ رہی ہے، مگر آج ضرور آئے گی۔ وسایا گاڑی لے کر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر 3 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑے تو کرنا، مگر اسے لے کر آنا، تم جی برا مت کرو، انہوں نے رسان سے پوتے کو سمجھایا جو بڑا اکھڑ اور خودسر سا تھا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں آپ کی ڈاکٹر کو بھی، وہ طنزیہ بولا اور گن اٹھائے نکل گیا۔ سمرین، صوفی اور ساجدہ تینوں اپنے اپنے گھروں سے تیار ہو کر آ گئی تھیں اور ان کی تیاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ریشمی تیز رنگ کے کپڑے، گہرا میک اپ، بنی ہوئی بھویں، چہرے پر بلیچ کریم کے تازہ تازہ کوٹ اور بالوں کی عجیب سے اسٹائل، ان کے برعکس نریم آسمانی رنگ کے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس بغیر کسی میک اپ کے تھی۔ اسے یوں دیکھ کر تینوں نے گویا سر پیٹ لیا۔ آپ یوں جائیں گی؟ ساجدہ حیران ہوئی۔ ہاں کیوں، میں یوں نہیں جا سکتی؟ ویسے بھی یہ گاؤں کی ایک دعوت ہے، شادی کی نہیں جو میں اس قدر تیار ہو کر جاؤں۔ شادی کی بھی ہو تو میں زیادہ فکرمند نہیں ہوتی کیونکہ سادگی مجھے پسند ہے، وہ آسمانی رنگ کا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے بولی۔ دل ہی دل میں ساجدہ بل کھا کر رہ گئی۔ ہوں ایسی بھی کیا سادگی کہ نرا منہ دھلا دھلایا ہو، نہ کوئی لپسٹک، نہ مسکارا، نہ آئی شیڈ، نہ بلشن، ہم تو باز آئے ایسی سادگی سے۔ وہاں چودھری طارق بھی تو ہوگا۔ اس کا تصور کرتے ہی ساجدہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل گئی۔ اس شاندار سی حویلی میں سب سے پہلے ایک معمر عورت نے اس کا استقبال کیا جو بڑی اماں کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ پھر ان کی 3 بہویں آئیں جو کافی اخلاق سے ملیں۔ حویلی کے مکینوں کے بارے میں جو روایتی سا تصور ان تینوں کی باتوں نے اس کے ذہن میں بٹھایا تھا وہ چودھری اشفاق، رزاق اور نواز سے ملتے ہی مٹ گیا۔ وہ کہیں سے بھی ظالم جاگیردار نہیں لگ رہے تھے، ان کی اولاد بھی سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ لگ رہی تھی۔
نریم سے مل کر وہ کافی زیادہ خوش ہوئے تھے۔ کتنی مختلف اور باوقار سی لڑکی تھی۔ ڈاکٹرز کے چہرے پر جو ایک پکا پن ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک عجیب سی ملاحت و نرمی و گداز نے انہیں متاثر کیا۔ بزرگ تو بزرگ، نوجوان نسل بھی ان کے خیالات جان کر کافی متاثر لگ رہی تھی۔ سمرین، صوفی اور ساجدہ کو کسی نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی، بلکہ یاور نے شرارت سے طارق کو پیغام بھیجا کہ تمہارے خاص الخاص مہمان آئے ہیں۔ آ گئی ہے وہ مغرور ڈاکٹر، وہ تیز تیز بولتا ادھر ہی آ رہا تھا۔ پھر جہاں اسے نریم کو دیکھ کر جھٹکا لگا، وہاں نریم کے سر پر گویا ہفتے آسمان ٹوٹ پڑے۔ اس چہرے کو تو وہ لاکھوں میں بھی شناخت کر سکتی تھی۔ یہ وہی تو تھا جس نے کہا تھا کہ کچھ نہ گنواتے ہوئے بھی جب سب کچھ گنوا بیٹھو گی، اور واقعی اس کا کہا سچ نکلا۔ اس کی عزت، وقار، خودی، انا سب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ گھر والوں کی نگاہ میں وہ گر چکی تھی، اپنی نگاہوں میں وہ مجرم ٹھہری تھی۔ وہ کتنے مزے سے دندناتا پھر رہا تھا، پہلے سے بھی بڑھ کر نڈر اور دلیر۔ اس سے بچ کر سکون کی پناہ میں وہ یہاں آئی تھی، ہاسپٹل میں جان ماری کی تھی، اور وہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا یہ شخص پھر سے تو وہ سلسلہ شروع نہیں کرے گا؟ وہ بے جان سی ہو گئی، چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ پلیز مجھے واپس بھجوا دیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی گردن کندھوں پر ڈھلک گئی۔ اماں جو طارق کو اس کے نامناسب لہجے پر ڈانٹنے کا پروگرام بنا رہی تھیں، نریم کے حالت دیکھ کر بھول بھال گئیں۔ ساجدہ نے اس کے ہاتھ سے ہلانے شروع کر دیے۔ سمرین اسے گلوکوز پلانے لگی۔ طارق لہجہ بہ لہجہ اس کی بگڑی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تو اپنے تئیں اسے بھول بھال چکا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی حوالات میں گزری رات یاد آتی تو وہ بھی ذہن کی اسکرین پر چلی آتی۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، صرف 3.5 سال پہلے ایک معمولی سی بات پر اس کا جھگڑا اپنے باپ چودھری نواز سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایک دن اپنا کما کر کھانا، پھر مجھے آنکھیں دکھانا۔ غصے اور جوانی کے جوش میں وہ گھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ شہر آ کر باپ کی باتیں ذہن میں گونجتی تو اس کا چہرہ لہو رنگ ہو جاتا۔ اپنی ڈگریاں لے کر وہ دفاتر میں در بدر پھرا، مگر کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ تنگ آ کر اس نے بس ڈرائیور بننا ہی قبول کر لیا۔ آج بس چلاتے اسے تیسرا روز تھا۔ اسٹیئرنگ پہ بازو رکھے وہ کسی اور جہان میں پہنچا ہوا تھا۔ چودھریوں کا خون یوں بے مول ہو رہا تھا، اس احساس نے اس کے اندر آگ سی بھر دی۔ پیچھے کھڑی لڑکی کا فکرہ اسے تپا گیا۔ یہ بس ڈرائیور ہوتے ہی گھٹیا ہیں۔ وہ کنڈکٹر سے بس میں چلنے والی میوزک پر جھگڑ رہی تھی۔ وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ یہ کیسٹ بس میں چلنے والا میوزک خالصتاً کنڈکٹر کی پسند تھا، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کا دھیان اس طرف تھا ہی نہیں جو وہ توجہ دیتا۔ لڑکی اتر گئی۔ ٹریفک پولیس کا سپاہی اندر آیا۔ پلک جھپکتے ہی اسے اور کنڈکٹر کو پکڑ لیا گیا۔ انچارج صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، دونوں کو حوالات میں پہنچا دیا گیا۔ بس بھی تانے کے احاطے میں تھی۔ رات بھر طارق بھوکے شیر کی طرح بند لاک اپ میں ٹہلتا رہا۔ چودھری نواز کا بیٹا، جس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے حکم کے منتظر رہتے، وہ یوں بے یار و مددگار ایک عام آدمی کی طرح یہاں تھا۔ صبح انچارج آیا، اتفاق سے وہ چودھریوں کا جاننے والا نکلا۔ اس نے معذرتیں کی اور اسے چھوڑ دیا۔ بس کی چابی اور دیگر کاغذات بھی اس کے حوالے کیے گئے۔ طارق کا کچھ سامان بس میں تھا۔ وہ نکالتے نکالتے اس کی نگاہ ایک کالی فائل پر پڑی۔ نریم احمد، اس نے زیر لب پڑھا۔ اس کے سوا یہ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کی سیٹ کے پیچھے وہی کھڑی تھی۔ پھر ہاتھ میں تھاما سفید اوورال اس کے خدشے سچ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ یہ فائل بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ پھر وہ سوار بھی میڈیکل کالج کے سامنے والی سڑک سے ہوئی تھی۔ طارق نے اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، بس وہی کافی تھا۔ سب سے پہلے وہ گاؤں پہنچا، باپ سے معافی مانگی، کیونکہ ان کے مشاہدات غلط نہیں تھے۔ پھر اس نے نریم احمد کو سبق سکھانے کے لیے گھر سے اٹھوا لیا اور اسے اپنے بنگلے پہ لے گیا۔ وہ اپنی توہین کا بدلہ اس سے لینا چاہتا تھا۔ یہ احساس اس قدر حاوی تھا کہ نریم کا حسن بھی اسے متوجہ نہ کر سکا، ورنہ وہ یقیناً کچھ اور بھی کر گزرتا، یا پھر قدرت ہی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کا دروازہ لاک کر کے باہر آ گیا۔ صبح ہوتے ہی اس کے کارندے اسے ایڈوکیٹ احمد ابرار کے گیٹ پر پھینک آئے۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ وہ شانت ہو گیا۔ ایک معمولی سی لڑکی نے جو جرأت دکھائی، اس کا پھل بھی پا لیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ ہاں، کبھی کبھی ایک روتی ہاتھ جوڑتی لڑکی تصور میں آتی تو وہ جھٹک دیتا۔ آج اسے یہاں دیکھ کر، وہ بھی ڈاکٹر کے روپ میں، وہ کافی حیران ہوا۔ جو کچھ طارق نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اس کا ڈاکٹر بننا حیرت انگیز امر ہی تھا۔ کافی باہمت لڑکی تھی، اس کرائسس سے نکل کے جو آئی تھی۔ پلیز مجھے گھر بھجوا دیں۔ اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ سامنے بیٹھے طارق نے اس سے نگاہ نہیں ملائی۔ بیٹا ابھی کیسے جا سکتی ہو؟ کھانے کے بعد اجازت ملے گی، نسرین بیگم محبت سے بولی تو باقیوں نے بھی تائید کی۔ ساجدہ، صوفی اور سمرین تینوں طارق سے باتیں کر رہی تھیں۔ کھانے سے بھی انہوں نے انصاف کیا۔ اس نے تو بس رسم ہی پوری کی اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نسرین نے طارق کی شخصیت کا پہلا تعصب مٹانے کے لیے یہ کیا کہ اس سے کہا کہ ان چاروں کو چھوڑ آئے۔ جہاں وہ تینوں خوش ہوئیں، نریم بدک گئی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، مگر اس کے انکار کو اہمیت نہیں
नहीं दी गई। तारिक गाड़ी निकालने लगा था, वो सब उन्हें बड़े गेट तक छोड़ने आए। न जाने नरीम में कैसी कशिश थी जिसने सबको असीर कर लिया था। डरते डरते वो बैठ ही गई। साजदा अगली सीट पर तारिक के साथ बैठी थी। समरीन और सोफिया का गुस्से में आना लाजमी था, वो दोनों सरगोशियों में दिल के फफोले फोड़ रही थीं। नरीम अंदर ही अंदर डर रही थी। उसने पहले सोफ़ी और साजदा को उतारा, आखिर में नरीम का नंबर था। प्लीज़ मुझे पहले उतारिएगा, उसने गाड़ी मोड़ते तारिक से सर्द से लहजे में कहा। अंधेरे में उसके तासुरात देखने की उसने नाकाम कोशिश की। फिर उसने पहले नरीम को ही उतारा। जब वो उतरी तो तारिक समरीन को बैठने की हिदायत करके उसके पीछे आया। प्लीज़ जो हुआ उसे भूल जाइएगा। तारिक और ये लहजा, वो खुद काफ़ी हैरान हुआ। नरीम ताला खोलकर उसकी बात पर चंदा ध्यान दिए बगैर अंदर गायब हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह जुमला तारिक की ज़बान से निकला है, उसी शकील कलब सफ़ाक आदमी की ज़बान से जो उसे बदनामियों के अंधेकार में फेंक कर मुतमईन था। ठीक हुआ जो भी हुआ, मगर अब तुम्हें नरीम अहमद अपने साथ वो सलूक हरगिज़ नहीं करने देगी। वो अब इस वक्ती कैफियत से निकल आई थी जो तारिक के अचानक सामने आने के बाइस पैदा हुई थी। डॉक्टर जैदी के रवैये के बाद उसने यही अंदाज़ा लगाया था कि उसे अब डर डर कर नहीं जीना है। अगर ऐसा करेगी तो सब उसे हकीर कीड़े मकोड़े की तरह कुचलते गुजर जाएंगे। जो हुआ देखा जाएगा, खुदा मेरे साथ है। ऊपर वाले के सुपुर्द सारा मामला छोड़कर वो मुतमईन सी होकर सो गई।